اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس تفسیر کے ضمن میں سورۃ فاتحہ کے فضائل، سورۃ فاتحہ کے خصائص، سورۃ فاتحہ کے بارے میں احادیث معصورہ، اقوال علماء الحمدللہ اپنی طالب علمانہ حیثیت کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں. اب سابقہ درس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ شبہات جو ہیں ان کا رد. جیسا کہ میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ شبہات جو ہیں متقدمین بھی یعنی ان کے بھی تھے، متاخرین کے بھی، کیونکہ باطل کے پاس جب کسی بات کو دلائل سے رد کرنے کی قوت نہ ہو تو وہ پھر توہمات کے ذریعے، تخیلات کے ذریعے، فرضی تصورات اور اس کے بعد شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا. جوں جوں دور تبدیل ہوتا گیا، شبہات کا انداز بھی تبدیل ہوتا گیا. لیکن اللہ کا قرآن ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی جامع معنی کامل مکمل کتاب اور دستور حیات ہے کہ انسان اگر قلب سلیم سے، عقل سلیم سے تفکر کرے، تدبر کرے تو اس کو یہ بات ماننی ہی ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار نے یہ قرآن سنا ہے نا جی، ولید بن المغیرہ جیسے آدمی نے، اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور اس نے جا کے باقاعدہ قریش سے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کہانا نہیں ہے، یہ کوئی سحر یا ساحرانہ کلام نہیں ہے،
یہ تو ایسا کلام ہے کہ جس کے اثرات ہیں، جس کے اندر ایک تراوت ہے، جس کے اندر ایک حلاوت ہے، اور جس کی بلندیوں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کافروں کو بھی اعتراف کرنا پڑے. اسی طرح اس دور میں ایک رواج تھا کہ بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء جو ہیں اپنا کلام لکھتے تھے، نثر میں بھی اور شعر و شاعری. اور اللہ کے کعبے پر آ کے دروازے کے سامنے وہ اپنا کلام جو ہے وہ باقاعدہ فریم کر کے لٹکا دے. یہ معنی ہے کہ پورے دنیا کے شعراء کو ایک چیلنج ہوتا تھا، جو کہ کعبۃ اللہ میں تو ہر دور میں ہر طرف سے لوگ آتے رہے. تو جب دوسرے شعراء آتے اس کلام کو پڑھتے تو پھر اس کلام کا جواب لکھتے. تو کسی نے اللہ کے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، سب سے چھوٹی سورت الکوثر جو ہے لکھ کے لٹکا دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صرف 3 جملے ہیں. تو اب جو بھی شاعر آئے اس کو دیکھے، جو بھی ادیب آئے غور کرے، جو بھی ادیب آئے غور کرے، آخر مجبور ہو کے ان کے جو اس دور کے سب سے بڑے شاعر تھے، اس نے اسی لکھے ہوئے کے نیچے لکھ دیا کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں. تو ہم کیا مقابلہ کریں؟ مقابلہ تو بندوں کے کلام کا ہو سکتا ہے نا، اللہ کے کلام کا کون مقابلہ؟ یعنی اگر کسی دور میں اسی طرح آج دیکھ لیں، یہودیت میں، عیسائیت میں، ہندو مت میں، بدھ مت میں، ہر مذہب میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا، باقاعدہ اپنے تالیفات میں لکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اب چونکہ جب اللہ کے کلام کا مقابلہ نہ ہو سکے تو اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے بات سمجھیں کہ اب ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ شبہات ڈالیں. تو ان شبہات میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شبہ انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا اگر کلام ہے تو پھر اللہ کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھی یہ کلام اگر اللہ کا قرآن ہے تو اب جب اللہ نے ہی بتلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے پڑھا جبریل علیہ السلام سے، جبریل علیہ السلام نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کیا اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں یا کسی اور کو خدا مان رہے ہیں؟ اور اگر اپنے نام سے شروع کریں دیکھو اپنے آپ کو فرما رہے ہیں جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم، تو یہ تو اپنی تعریف ہوئی. اس لیے ایک شبہ یہ کیا گیا جس کا میں نے عرض کر دیا تھا کہ 2 جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ کلام بلیغ میں کبھی تو کلام متکلم کی اپنی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی کلام جو ہے وہ متکلم کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے، مضمون متکلم کا ہوتا ہے. اس کی جیسے میں نے مثال عرض کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھلا دی کہ اب اس طرح دعا کرو. دنیا میں بھی ایک مثال بتلا دی کہ کبھی کسی آفیسر کے پاس کام ہوتا ہے اور وہ آفیسر اگر مہربان ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی درخواست جو لکھی ہے نا یہ ٹھیک نہیں لکھی، چلو کاغذ لو میں لکھوا دیتا ہوں تمہیں، پھر صاف کر کے لے آؤ. تو وہ عرضی کا مضمون بھی خود بتا دیتے ہیں کہ جب مہربانی جو کرنی ہے، جب قبول کرنا ہے تو مضمون بھی خود بتا دو. تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک جواب تو یہ ہو گیا
کہ اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو یہ مضمون سکھلا رہے ہیں، تو اب کوئی اعتراض نہیں، اللہ تو ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح پڑھو، اس طرح کہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے تو اس میں کیا حکم تھا؟ اقرا، پڑھو، تو اب وہی اقرا ہر جگہ لگے گا کہ اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ پڑھو، تو جب اقرا کے تابع آ گیا تو شبہ جو ہے وہ ختم۔ اچھا، اسی طرح جی اب ان کا دوسرا شبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی لفظ کا تکرار جو ہے وہ بلاغت کے خلاف ہوتا ہے، یعنی ایک جملے کو آپ اگر کہیں بار بار لکھیں تو وہ فصاحت و بلاغت کے خلاف شمار ہوتا ہے۔ فصاحت و بلاغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اس کو پھر تو نہ کریں استعمال۔ تو جب اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے زیادہ فصیح کلام کسی کا ہو نہیں سکتا، تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم ہے اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ الرحمن الرحیم جو اللہ کی صفات ہیں یہ تکرار ہو گیا کہ بسم اللہ میں بھی وہی صفات، اور پھر الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ میں بھی وہی تکرار آ گیا، وہی صفتیں آ گئی الرحمن الرحیم کی۔ تو تکرار ان دو صفات کا تسمیہ میں بھی اور فاتحہ میں بھی، یہ تو بلاغت و فصاحت کے قواعد کے خلاف ہے، اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تکرار کیوں؟ دو بات، تو اس کا جواب سنیں کہ علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر تکرار والا لفظ ایک ہی مقصد کے ساتھ وہ لفظ مکرر لایا جائے پھر تو وہ تکرار بلاغت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اگر ہر جگہ بات الگ ہے، مضمون الگ ہے، کام الگ ہے، پھر تکرار کیسے؟ نعوذ باللہ تکرار سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اب جیسے دیکھیں قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب دیکھیں 21 دفعہ کم از کم یہ آیت مبارک آئی ہے، لیکن یہ تکرار اس لیے نہیں کیونکہ ہر نعمت کے بعد نعمت الگ ہے، اس کے بعد آیا، ہر نعمت کے بعد آیا۔ اللہ پاک نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی کہ میں نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، یعنی کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب اس سے پہلے نعمت الگ ہے تو پھر یہ تکرار نہیں ہے۔ تکرار تو تب ہوتا کہ نعمت ایک ہوتی اور وہی جملہ بار بار دہرایا جاتا، تو جب نعمتیں بہت ہوں۔ اسی طرح کلام عرب میں دیکھیں کہ بہت بڑے شاعر جو گزرے ہیں زمانہ جاہلیت میں، وہ کہتا ہے وَكَمْ مِن نِعْمَةٍ تُمْنَىٰ عَلَيَّ کم کم کم، وہ کہتا ہے تم نے مجھ پہ کتنی احسان کیے ہیں، تمہارے کون کون سے احسان گنوں، کتنی نعمتیں کتنی نعمتیں کتنی نعمتیں تم نے مجھ پہ کی ہیں۔ حالانکہ وہ کم 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 بار بار کہہ رہا ہے، لیکن اس کو تکرار نہیں سمجھا جاتا، اس کو حسن سمجھا جاتا ہے، اس کو کلام کی فصاحت و بلاغت سمجھی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں گن نہیں سکتا تیری کون کون سی نعمتوں کا میں شکر کروں، کتنی نعمتیں ہیں تیری، کم کم و کم۔ تو اب ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ بار بار نعمتیں مختلف کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو تکرار نہیں شمار ہوگا۔ تکرار قرآن میں تب ہوتا ہے جب ایک بات میں دو لفظوں کا تکرار۔ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہاں رحمان الرحیم ہے طلب فیوز کے لیے کہ یا اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، مہربانی فرما کے اپنا فیض فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ اور جب سورۃ فاتحہ میں یہ لفظ آتا ہے الرحمن الرحیم، تو وہاں اس مقصد کے لیے نہیں، یہاں طلب فیوز ہے، وہاں دلیل ربوبیت ہے، دلیل ہے کہ ہمارا اللہ محمود ہے، تمام حمد کے لائق ہیں،
رب العالمین ہے. کیوں؟ کیا دلیل؟ الرحمن الرحیم، چونکہ نہایت مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. کیونکہ رب العالمین اس کے محمود ہونے پر اللہ نے پہلے الحمدللہ، تمام محامد اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ رب العالمین، وہ رب ہے عالم. الرحمن الرحیم، یہ صفتیں اس کی دلیل میں آ رہی ہیں. تو بسم اللہ میں ان کا مقصد الگ ہے، سورۃ فاتحہ میں ان کا مقصد الگ ہے. تو اب تکرار کیسے ہوا قرآن میں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تکرار تو تب ہوگی جب بات ایک ہو. جب مضمون الگ ہوگا، بات الگ ہوگی، اس میں اگر وہ لفظ استعمال ہو تو وہ کبھی تکرار نہیں ہوتا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تمہارا شبہ غلط ہے کہ یہ تکرار ہے. کوئی تکرار نہیں، یہ تو کلام بلیغ ہے. بلاغت کی انتہا ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک صفت میں لگاؤ تو مدح بن جاتی ہے. دیکھو اب دیکھیں، اب کسی بندے کو کہتے ہیں الامی، کسی کو کہہ دو تم امی ہو، کیا مانا ہے؟ یعنی ان پڑھ ہو، جاہل ہو. کسی آدمی کو کہو گے تو وہ آپ الحمدللہ آپ لوگ ابھی جانتے ہیں. کسی کو آپ کہیں گے یار تم تو امی ہو، کیا مانا؟ ان پڑھ ہو. امی مانا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جب آدمی، تو ان پڑھ ہوتا ہے نا، پڑھا ہوا تو نہیں ہوتا ہے. بھئی یار تم تو امی ہو. اچھا تو اب دیکھیں، حالانکہ یہ کسی کو کہنا کہ امی ہو، ان پڑھ ہو، تو یہ تو شکایت ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ نبی الامی. تو اب حالانکہ وہ امی والی صفت لگائی جا رہی ہے، لیکن کسی دوسرے کو کہو تو ذم ہے. جب میرے مدنی کے ساتھ لگے تو مدح بن جاتی ہے کہ وہ نبی امی جو کسی سے نہیں پڑھا لیکن ساری دنیا کو پڑھانے کے لیے آ گیا. تو اب وہی چیز تعریف بن گئی. یعنی وہ چیز جو دوسرے کے لیے مذمت بن رہی تھی میرے مدنی کے ساتھ لگی تو تعریف بن گئی. لفظ ایک ہی ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ تو نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا، کہ تم نے تو کانٹوں کو بھی ہاتھ لگائے محمد مصطفیٰ، تو وہ بھی بات بن گئے. کہ تمہارا کمال یہ ہے کہ وہ لفظ جو ساری دنیا کے ساتھ لگایا جائے اور وہ ذم بنتا ہے، شکایت بنتا ہے، توہین بنتا ہے، لیکن میرے نبی کے ساتھ لگے تو مدح اور تعریف بن جاتی ہے. اچھا اس کی مثال میں آپ کو ہندوستان میں بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، تو بطور مثال سمجھانے کے لیے میں ان کی کلام آپ کو بتاؤں. ایک دن اتفاق ہوا، یہ میرے خیال میں جگر مراد آبادی کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے میں نام بھول رہا ہوں لیکن میرا خیال یہی ہے. بہرحال وہ اتفاق سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے. شاعر تو شاعر ہوتا ہے نا. تو کوئی ایک عورت جو ہے وہ اپنا بالا خانے میں یعنی دوسری منزل کی وہ ٹیرس یا جو صحن ہوتا ہے اس میں کھڑی تھی. تو جگر گزرے تو ان کی جگر تھا یا کوئی اور تھا، بھارت کوئی تھا بھارت. تو بار صورت یہ ہے کہ جب وہ دیکھا انہوں نے تو وہ لمبے قد کی عورت تھی. اچھا ایک قد لمبا ہو، دوسرا عورت کھڑی بھی دوسری منزل پہ ہو. تو شاعر کا دماغ تھا تو اچھا وہ تھی بھی گندی جگہ جہاں سے حضرت گزر رہے تھے، تو بہرحال اس بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ بھی ایک عورت ہے اور لمبے قد کی ہے اور اوپر کھڑی ہے. تو جو سے نظر پڑی نا تو کہتے ہیں فوراً کہ طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہے. طول شب فرقت سے کیوں؟ جدائی کی رات بڑی ہوتی ہے نا، وصل کی رات مختصر ہوتی ہے. ملنے کی رات گزر جائے گی پتہ نہیں لگے گا 15 منٹ گزرے ہیں رات گزری ہے. لیکن اگر جدائی کی رات ہو، بیمار کو پوچھو نا کہ رات کتنے گزرتی ہے، تندرست کو کیا پتہ لگتا ہے؟ تو سویا تو آنکھ کھلی، او یار نماز نہیں جا رہی. بیمار تو ساری رات کروٹیں بدلے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں رات ختم ہونے میں نہیں آ رہی. تو تکلیف والی رات جو ہے بڑی لمبی ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کو قد تھا لمبا اور پھر اوپر کھڑی ہو تو کہا کہ طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہے. یعنی یہ تو جدائی کی رات سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، اتنی بڑی ہے، یعنی اتنی اونچی اتنی لمبی ہے. تو کسی کا اتنا لمبا ہونا جو ہے وہ شکایت ہے.
اچھا وہ بھی تو اس بازار کی عورت تھی نا، تو اس نے فوراً اوپر سے سلام کیا، السلام علیکم، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو دیکھا کہنے لگا کہ وہ زلف جو تیرے رخسار پہ آن پڑی، اب تعریف ہو گئی۔ قد کا اتنا لمبا ہونا جو ہے وہ تو مذمت تھا، لیکن زلفوں کا بڑا ہونا جو ہے وہ تو حسن تھا۔ تو اسی نے ایک ہی کلام کو مذمت سے نکال کے حسن میں بدل دیا کہ کسی کو کہا جائے یار تو لمبو ہے، تو یہ تو عیب ہوا نا، لیکن کسی کا جس کی بیوی کی زلفیں بڑی لمبی ہیں یہ تو تعریف ہوئی۔ تو اس لیے انہوں نے ایک چیز کو یعنی مذمت سے نکال کے مدح میں لے آئے کہ اچھی بری بات کو اچھی بات میں لے آئے۔ تو یہ ایک شاعرانہ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اور قرآن تو وہ کلام ہے جہاں شاعر جواب دے گئے۔ دنیا کے ادیب ایک بہت بڑے شاعر تھے جاہلیت میں، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو ایک دن صحابہ نے کہا بھی ہمیں کوئی اپنے شعر سناؤ، تم تو اتنے بڑے شاعر تھے۔ اس نے کہا جب سے قرآن پڑھا ہے ہم نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا، قرآن کے بعد یار کون سا شعر ہے؟ اس نے کہا اس نے تو ہماری ساری فصاحتیں جو تھی نا ہمیں گم کر دیا ہے، ہم اس کے آگے بول ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے بعد شعر کہتے ہی نہیں، شعر کہنے کی ضرورت کون مقابلہ کرے، کیا بات کرے؟ جو قرآن میں تلمیحات ہیں، اشارات ہیں، عنایات ہیں، جو اس میں سجا ہے، جو اس میں جملوں کی سجاوٹ ہے، جو اس کے اندر تراوٹ ہے، جو اس کے اندر نظارہ ہے، جو اس کے اندر حلاوت ہے، وہ کہاں سے ہم لے آئیں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ جب ہر جگہ ایک ہی لفظ ہے لیکن استعمال الگ الگ مقام پہ ہو رہا ہے تو اس کو کبھی تکرار نہیں کہا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طلب فیوزات ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں صفات خداوندی کا بیان ہے، وہاں الگ چیز ہے یہاں الگ چیز ہے، تو تکرار نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن پر شبہ کرنا جو ہے یہ بھی باطل ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وہ ایک اور شبہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں کہ الف لام جو ہے اس کا استعمال یا جنس کے لیے ہوگا یا استغراق کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ الف لام جو ہے نا چار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا جنس کے لیے، استغراق کے لیے، عہد ذہنی کے لیے، عہد خارجی کے لیے۔ جنس کا بہرحال یہاں دو چیزوں میں ہوگا، یا جنس یا استغراق، یعنی جنس سے حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ حمد کی تمام جزئیات، اقسام، انواع سب اللہ کے لیے، کہ حمد و ثنا کے لائق جو ہے صرف اسی کی ذات ہے، کہ وہی ذات محمود ہے، تمام محامد اسی کے لیے ہیں، اور ساری کائنات اسی کا حمد کر رہی ہے، ساری کائنات اس کی تسبیح کہہ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک قرآن کا دعویٰ ہے، اور پہلا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کا، جو رب ہے عالمین۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر اسی قرآن میں نبی پاک کی تعریف بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ سراج منیر ہے، علی خلق عظیم ہے۔ تو جب وہاں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی تعریف کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں انبیاء کی بھی تعریف ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنے پیغمبروں کی تعریف بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام۔ کہیں ان کے صبر کی تعریف ہے، کہیں ان کے صادق الوعد ہونے کی تعریف ہے، کہیں ان کے مخلص ہونے کی تعریف ہے۔ تو نے کہا ادھر آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام محامد اور تمام جزئیات حمد جو ہے اللہ کے لیے ہیں، تو یہاں تو آپ غیر کی تعریف کر رہے ہیں۔ نبی کی تعریف ہے، اچھا انبیاء کے علاوہ اولیاء اللہ کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف ہے، تابعین کی تعریف، اچھا دنیا میں عمارتوں کی تعریف ہے، یار بڑی خوبصورت عمارت،
آدمی کہتے یار تاج محل دیکھو نا، تاج محل تو تاج محل ہے، تو دیکھو جی کیسی عمارت، کیسا ان کاریگروں نے بنایا ہے، کیا ان کا اچھوتا خیال تھا، کیا ان کا اچھوتا تخیل تھا کہ کس طرح انہوں نے اس کو دریا کے کنارے پہ سجایا ہے، کس طرح بنایا ہے کہ اگر آدمی یعنی اس کو صحیح معنوں میں یعنی جو ذوق لطیف رکھتا ہو اس عبادت کو دیکھنا چاہے نا جی، تو وہاں جا کے کسی چاندنی رات میں کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھے کہ جب اس کا پورا عکس جو ہے نا اس دریا میں پڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ معمار جو تھا وہ کتنا باذوق تھا جس نے اس کی تعمیر کی تھی یا جس نے اس کا نقشہ ڈیزائن کیا تھا، حیران ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اصل بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ چیزیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کو یہ ذوق ہی نہ ہو تو کیا سمجھ آئے، یعنی آپ وہاں جا کے آدمی عقل دنگ ہو جاتی ہے جب وہاں دور اسلامیہ کی تعمیرات کو آدمی دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے بادشاہوں نے تعمیرات کی ہیں، یا تو بالکل آپ دیکھیں گے نا جی پوری تعمیر سرخ پتھروں سے ہے اور انداز ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا، پوری عمارت دور سے آپ کو ایسے نظر آئے گی جیسے گلاب کھلا ہوا۔ اچھا، یا پھر سفید سنگ مرمر سفید استعمال ہوا ہے، تو یہ ذوق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جیسے ایک عمارت بنی ہے دبئی میں، آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس کا ایک ہوٹل ہے برج العرب کے نام سے وہ ہوٹل بنایا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے مسلمان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور دشمن بڑا دانا ہے، ہم بڑے سادہ ہیں کہ ابھی تک بھی ہم اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں۔ مشکل تو یہ پڑی ہوئی ہے نا ہمارے لیے۔ اس عمارت کا، اس ہوٹل کا یہ عالم ہے کہ اس کے بعد سویٹس جو ہے نا ان کا $15,000 ایک دن کا کرایہ ہے، 24 گھنٹے کا کرایہ $15,000 اور تقریباً 100 درہم تو صرف اس کے وزٹ کرنے کی ٹکٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ ہوٹل دیکھنا ہو تو بہرحال اچھا، کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بنانے والا اتنا شاطر تھا کہ اس نے اس انداز میں اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ جب آپ اس کا ایئر ویو لیں گے نا، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے سلیب نظر آئے گی آپ۔ اس نے اپنا جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر گیا، اب ہمارے لوگوں کو اس کی سوچ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، وہاں ان کی نگاہیں نہیں پہنچی، سوچ ہی نہیں پہنچی کہ یار یہ ویسے کیا کر گیا ہے وہ۔ اب جو سنا ہے کہ اب کچھ لوگوں نے بات اٹھائی ہے، اللہ عالم بات سنائی، تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہر عمارت میں اپنے بنانے والے کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہندو اگر آرکیٹیکٹ ہوگا، وہ اگر عمارت ڈیزائن کرے گا نا اور کہیں موقع نہ بھی ملے نا جی، تو جو میناروں پہ مثلا چاند تارا لگایا جاتا ہے، اس چاند تارے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ تو ایک رواج ہے نا، ورنہ کوئی قرآن و سنت میں تو نہیں ہے کہ جب مسجد بناؤ تو میناروں پہ چاند تارے لگاؤ، لیکن وہ جب چاند بنائے گا تو اس میں ایک ڈنڈی کھڑی کر دے گا درمیان، چاند بنا کے چاند میں ڈنڈی کا کیا تعلق ہوئی، تاکہ ترشول کا نشان بن سکے۔ وہ اپنی مار جاتا ہے، لیکن مسلمان ان باتوں کو نہیں سوچتا، اسی لیے ہے نا کہ کیا جانی ہے یہ کیا پائے گا اور کیا جانی ہے وہ کیا کھوئے گا۔ مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ اب یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے کہ انہوں نے ہمارے ہر مقام پر ایسے انداز میں اثر ڈالا ہے کہ اب مسلمانوں کا کلچر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یعنی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تلک لگاتی، اب مسلمان عورتیں اسی طرح ساڑی باندھتی، اب مسلمان عورتیں اسی طرح کی جیولری پہنتی ہیں، اب مسلمان عورتیں اسی طرح کے نام رکھتی ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، مجھے ایک اچھے خاصے مسلمان گھرانے کے آدمی نے کہا کہ جب میرا والد فوت ہوا تو میرا بچہ کہنے لگا کہ وہ تقریباً کوئی 10-11 سال کا ہے، اچھا خاصا سمجھدار ہے، پڑھتا ہے انگلش اسکولوں میں، بڑے آدمی ہیں، تو کہنے لگا کہ ان کی میت رکھی ہوئی تھی تو وہ جناب بڑا بھاگتا بھاگتا آیا تو کہنے لگا کہ ڈیڈی جب گرینڈ پاپا کو آگ دیں گے تو آگ میں لگاؤں گا۔ میں نے سمجھا کہ ہم نے بھی دادا کو جلانا ہے،
کیونکہ وہ فلمیں دیکھ رہا ہے کہ مردوں کو جلایا جاتا ہے، اس کے دماغ میں تو وہی بات بیٹھی، اس کو تو نہیں پتا ہے کہ مردوں کو جلایا جاتا ہے یا مردوں کو دفن کیا جاتا ہے یا قبر ہوتی ہے، ان کو کیا پتا ہے ان باتوں کا؟ وہ جو دیکھتا ہے وہی اس کے پردے سکرین پہ نقش ہے، وہی اثر انداز ہے۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جی ایک دفعہ تو آپ مسلمان کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کی بھی تعریف ہے، 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 تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہ تو شبہ ہے قرآن میں، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس کے جواب میں علماء نے فرمایا کہ اللہ کے بندے باقی تمام تعریفیں اللہ، لیکن جہاں جہاں مصنوعات کی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا مثلا کسی خطاط کا ماشاءاللہ کوئی کتاب لکھا ہوا ہو، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو، اب دیکھیں نا صادقین جیسے گزرے ہیں خطاط، یا اسی طرح اب بھی ہیں ہمارے بزرگ سید نفیس الحسن مدذ العالی، وہ بھی ماشاءاللہ۔ تو ان کے جب ہم نقش کو دیکھتے ہیں کہتے سبحان اللہ یار کیا لکھا، تو یہ دراصل نقش کی تعریف نہیں، نقاش کی تعریف ہوتی ہے، یہ نقش کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، اصل بات جو ہے نقاش کی ہو رہی ہے۔ اب جب آپ آسمانوں پہ نظر ڈالیں گے، جب آپ زمین پہ نظر ڈالیں گے، جب آپ السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان سب چیزوں میں نشانی ہے۔ اور میرے بندے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اب جناب دیکھیں تو ہر چیز کے بعد بات تو وہی ہے۔ جب ہم حضور کی تعریف کریں گے، محمد مصطفیٰ عظمتوں والے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، تو یہ ساری ان کو بھیجنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تعریفیں تو اللہ کی ہو رہی، تو تمام وہاں میں جو ہے تو اللہ کی طرف جائے، جس کے ہم کسی کو دیکھیں گے بھی اس انسان کو اللہ نے کیسا، اسی لیے قرآن کہتا ہے بندے پہ غور کا فلا ينظرون، غور نہیں کرتے۔ اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنينا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ تمہارا یہ اعتراض جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی تعریف کریں وہ بھی دراصل خالق کی تعریف ہے، بنانے والے کی تعریف ہے، جیسے کربی شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے تدل علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے کہ وہ باقی ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے کسی اردو زبان کے شاعر نے کہا کہ ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ سحر سے سنتا ہوں نام تیرا، کہ ہر چیز تو تیری تسبیح پڑھ رہی ہے، ہر چیز تو تیرا حمد کر رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور ہر چیز دنیا کی کوئی چیز بھی ہے جو کلیاں چٹک رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، سمندر کی لہریں اپنے جوش میں ہیں، اگر غور کرو گے تو ہر چیز سے تیری تسبیح ہے، ہر چیز میں تیری تحمید ہے، ہر چیز میں تیری تحلیل ہے، ہر چیز میں تیرا نام ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا، میں تو ہر جگہ سے تیرا نام ہی سنتا ہوں۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کا اعتراض جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی کہ واقعی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب جناب آگے آئے ایک اور شبہ وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ بسم اللہ میں بھی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فاتحہ میں آیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اللہ کی دو صفتیں ہیں، رحمان رحیم۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کا وزن جو ہے فعلان ہے، رحیم کا وزن جو ہے فعیل ہے۔ رحیم میں 4 حرف ہیں، رحمان میں 5 ہیں۔ تو قاعدہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ادنا کو ذکر کیا جاتا تاکہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہوتی،
کہ رحیم کا پہلے ذکر ہوتا رحمان کا بعد میں ہوتا، لیکن دونوں جگہ رحمان کا ذکر پہلے آیا اور رحیم کا ذکر بعد میں، یہ تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ رہا ہے، تو آدمی نیچے سے اوپر جاتا ہے نا کہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک شبہ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ڈال دیا کہ بھئی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو رحمان میں 5 لفظ ہیں اور رحیم میں 4 لفظ ہیں، مانا رحمان میں زیادہ مبالغہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں رحمان مقدم ہے رحیم، حالانکہ چاہیے تھا من الادنی الی الاعلی کہ پہلے کم ہوتا پھر اس کے بعد بڑا ہوتا پھر اس کے بعد بڑا ہوتا، اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنی الی الاعلی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اعلیٰ سے الی الادنی ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ترقی ہے؟ تو اب جناب اس کا جواب دیکھیں، ایک جواب تو یہ ہے کہ جیسے کلام میں ترقی من الادنا الی الاعلی ہوتی ہے، اس کو آپ محسوسات میں نہ لے جائیں، یعنی ایک بات ہو رہی ہے کلام مبارک میں اور تم اس کو محسوسات میں لے جا رہے ہو کہ جی کسی مکان پہ چڑھنا ہو تو نیچے سے اوپر چڑھیں گے، نہ کہ اوپر سے نیچے اتریں گے، وہاں اس کے ساتھ تشبیہ دینے کا تو کوئی عقل ہی نہیں۔ اور دوسری بات یوں سمجھیں کہ قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کبھی کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف بھی آتا ہے، کبھی کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف بھی آتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ۔ تو اب دیکھیں پہلے مقربین، حالانکہ مقربین تو سب سے اعلیٰ تھے، اس کے بعد اصحاب الیمین پھر اصحاب الشمال، تو اب اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ رہے ہیں، تو کبھی ترقی من الادنا الی الاعلی بھی ہوتی ہے، کبھی ترقی من الاعلی الی الادنا بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کا ایک اور جواب دیا، انہوں نے کہا بھی دیکھو کہ رحمان میں واقعی مبالغہ ہے، لیکن ابلغیت من حیث الکم بھی ہوتی ہے، من حیث الکیف بھی ہوتی ہے۔ بات کو سمجھیں کہ ابلغیت جو ہے من حیث الکم بھی ہوتی ہے، من حیث الکیف بھی ہوتی ہے، مانا کمیت کیا مانا؟ مثلا ایک جگہ ہم دیکھیں کہ 10 موتی رکھے ہیں، ایک جگہ 1 رکھا ہے، تو اب کمیت کے اعتبار سے تو یہ 10 زیادہ ہے کیونکہ یہ 10 ہے اور یہ 1 ہے، تو صاف بات ہے کہ 1 سے 10 زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا اس کو کہتے ہیں کمیت۔ اچھا کیفیت یہ ہے کہ یہ 10 موتی جو ہیں 10 ہزار کے ہیں تو 1 لاکھ کے بنے، یہ 1 موتی 2 لاکھ کا ہے، تو کیفیت میں تو یہ بڑھ گیا۔ بات کو سمجھیں کہ کمیت اور کیفیت کی آپ کو بات سمجھ آ جائے، خدا کرے۔ جیسے کسی فلسفی نے ایک دفعہ یہ کیا، ویسے بات اس نے بہت اچھی کی، آدمی کو سمجھنی چاہیے، کسی کا بھی قول ہو اگر اچھا ہے تو اسے لینا چاہیے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کے ایک شیشے کا جار یعنی مرتبان جسے آپ کہتے ہیں، شیشے کا مرتبان رکھا اور چھوٹی چھوٹی گیند ہوتی ہے نا یہ ربڑ کی بنی ہوئی، چھوٹی بچے کھیلتے ہیں گول، تو وہ بھی بہت ساری اس نے نکالا اور اس میں ڈالتا گیا۔ اب جناب بالکل وہ آخر تک آ گیا، اس نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بھئی یہ دیکھ رہے ہو مرتبان بھر گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بھر گیا۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی گنجائش نہیں؟ جی بالکل بھر گیا ہے، ڈھکنے تک آ گیا ہے، ڈھکنا بھی اب ذرا زور سے بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے کچھ گندم کے دانے تھے وہ اٹھائے اور وہ ڈال دیے، وہ چلے گئے، وہ جو خالی جگہ تھی نا وہاں دانے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اب بتاؤ بھائی، انہوں نے کہا جی اب تو بالکل بھر گیا ہے، جو خالی جگہ نظر آ رہی تھی وہاں آپ نے گندم کے دانے ڈال دیے۔ انہوں نے کہا آپ اچھی طرح دیکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ہاں بھر گیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد ریت کی پڑیا اٹھائی اور وہ ڈال دی، ریت ساری بھر، اور ریت بھی اندر چلی گئی، تو اتنی ساری ریت اسی کے اندر کھپ گئی۔ تو اس نے کہا جی اب بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہاں اب تو بالکل بھر گیا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ کتنے دفعہ تم بھرو گیا؟
یہ پہلے بھی بھر گیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے اور چیزیں ڈال دی، تو پھر آپ نے کہا اچھا اب بھر گیا ہے، تو اب جناب میں نے ریت ڈال دی، ریت بھی ساری اندر چلی گئی، 1 کلو کے قریب ریت اندر چلی گئی، اب کہتے ہیں یہاں بھر گیا ہے، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہے، تو کافی پی رہا تھا تو اس نے وہ کافی ساری ڈیل دی، وہ بھی اندر چلی گئی اور ریت پی گئی، تو انہوں نے کہا اب بتاؤ، تو انہوں نے کہا جی واقعی بات تو ٹھیک ہے، کافی بھی اندر ہضم ہو گئی، تو اس نے کہا بس یہی میں نے سمجھانا تھا کہ اگر تم نے اپنے دماغ میں پہلے سے ہی ریت بھر دی ہے تو باقی کے اندر آئے گی کیسے؟ اگر تم نے دماغ میں، کیونکہ جب ریت بھر دو گے تو جگہ نہیں بچے گی، اگر اسی کو میں گیند کے بجائے ریت سے بھرتا تو اس کے بعد اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی تھی، ماں سوائے کے پانی ڈالتے وہ بھی خراب ہو جاتا۔ تو اس نے کہا اسی طرح تمہیں جو اللہ نے یہ دماغ دیا اس میں اگر تم گندی باتیں سٹور کرتے رہو گے تو فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ تو اچھی چیزوں کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ اگر تم پہلے اس میں اچھی چیزیں رکھو گے تو گندی چیزیں اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکیں گی، پریشانی ہوگی ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کے لیے بھی جب تک آپ تعصب کی عینت کو نہیں اتاریں گے، جب تک آپ بغض و عناد والی اس کیفیت سے نہیں نکلیں گے، چلو آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، نہیں ہیں تو کم از کم ایک انسان تو بنے، ایک انسان بنے، عقل سلیم کو سامنے کہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں لیکن میں انسان ہوں، جو حق ہوگا وہ میں مانوں گا، میں فیصلہ جو ہے وہ صحیح مانوں گا، پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں جو ہیں باعتبار کمیت کے تو زیادہ ہیں، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے مسلمانوں پہ ہو رہی ہے، کافروں پہ تو ہو رہی ہے۔ جب بارش برستی ہے صرف کلمے پڑھنے والوں کے گھر میں آئے گی، ہندو کے گھر میں نہیں جائے گی، کیا یہود اور نصارہ کے گھر میں نہیں، وہ سب کے گھر میں ہے۔ تو دنیا میں تو اس کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے اپنا پرایا دوست دشمن انسان حیوان سب مستفید ہو رہے ہیں۔ تو کمیت کے اعتبار سے چونکہ دنیا میں اس کی رحمت زیادہ تھی تو رحمان کو مقدم لایا گیا، اور قیامت والے دن رحیم الآخرہ، اب اس کی نعمتیں لا شک کا بھی ذالک اگر دیکھا جائے عدد میں تو دنیا سے کم ہو جائیں گی، کیونکہ دنیا میں تو کافروں پر بھی تھی اور آخرت میں کافروں پر نہیں ہوگی۔ مثلا دنیا میں 2 لاکھ آدمی تھے، 1 لاکھ مسلمان 1 لاکھ کافر، تو 1 لاکھ کافر بھی تو کھانا کھا رہا تھا، لیکن اب جنت میں تو صرف 1 لاکھ مسلمان ہوگا نا، کافر تو ہوگا ہی نہیں۔ تو اب وہاں باعتبار عدد کے تو نعمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن باعتبار کیفیت کے نعمتیں بڑھ جائیں گی کہ کہاں آخرت کی نعمتیں اور کہاں دنیا کی نعمتیں۔ وہ تو نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور کسی کے دل و دماغ میں بھی نہیں گزر سکتی کہ اس نعمتوں کی کیا کیفیت ہوگی، کہ وہاں بھی تو عورتیں ہوں گی لیکن وہ تو حور عین ہوگی، وہاں بھی تو مکان ہوں گے لیکن وہ تو جنت کے بنے مکان ہوں گے، وہاں بھی تو شراب ہوگا لیکن وہ شراب طہورا ہوگا، وہاں بھی تو نہریں ہوں گی لیکن سلسبیل ہوگی، نہر کوثر ہوگی، حوض کوثر ہوگا۔ تو وہ باعتبار کیفیت کی تھی، یہ باعتبار کمیت کی تھی، اس لیے اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا اور رحیم کی صفت کو مؤخر رکھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پہلے ہے اور آخرت، تو جو چیز پہلے تھی اس کا ذکر پہلے آنا تھا، جو چیز بعد میں تھی اس کا ذکر بعد میں آنا تھا، تو شبہ کا کیا مانا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان۔ تو رحمان جو ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، تو اس لیے رحمان کا تعلق چونکہ رحمت خداوندی عالم دنیا سے تھا تو عالم دنیا مقدم ہوتا ہے، عالم آخرت مؤخر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ تو یہ شبہ جو ہے اس شبہ کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اب جناب دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سورۃ فاتحہ میں آتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے بندے مدد پہلے ہوتی ہے عبادت بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں عبادت مقدم ہے اور مدد مؤخر ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے وضو نہ کرو تو نماز ہو،
وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہوتا ہم کیسے نماز پڑھیں گے، یہی بات کریں گے کیسے؟ تو پہلے تو ہمیں مدد نہیں لینا خدا کی، تو لہذا نستعین مقدم ہوتا، نعبد مؤخر ہوتا، لیکن قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی کیا وجہ ہے؟ لہذا انہوں نے شبہ کر دیا کہ یہاں تقدیم تاخیر کیوں ہے۔ اب جناب یاد رکھیں اس کے بعد علماء نے تو یہ جواب دیا کہ کہیں کہیں فصیح و بلیغ کلام میں بھی فواصل کی رعایت کی جاتی ہے۔ فواصل کا کیا معنی؟ کہ چونکہ پہلے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عالمین یوم الدین نستعین، تو فواصل جو ہیں آپ اسے مل رہے ہیں تو اس میں ایک حسن اور جمال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہوتا ایاک نستعین و ایاک نعبد تو پہلی آیت سے نہ ملتا نا، مالک یوم الدین سے فاصلہ نہ ملتا، تو اس لیے رعایت فواصل کے طور پر بھی اللہ نے یہاں نعبد کو مقدم رکھا ہے اور نستعین کو مؤخر رکھا ہے۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا، لیکن اصل جواب جو ہے نا یاد رکھیں، جو بعض محققین نے دیا ہے نا وہ زیادہ قوی جواب، یہ بھی جواب ہے الحمدللہ، لیکن جو محققین نے دیا وہ زیادہ قوی۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک توحید ہے تشریعی، ایک توحید ہے تکوینی۔ اچھا، تشریعی توحید کا کیا معنی سمجھے؟ کہ تمام عبادت جو ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کی۔ یہی دعوت دینے کے لیے سارے نبی آئے، ہر پیغمبر جو آئے ہیں تو کیا دعوت دی تھی؟ الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وإلى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ اب دیکھیں ہر پیغمبر نے کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ توحید تشریع ہے۔ اچھا، توحید تکوین کیا ہے؟ کہ ہر چیز پر جب ہم دیکھتے ہیں بھی آسمان کس نے بنایا؟ اچھا، بڑے سے بڑا منکر بھی ہو وہ کہے اللہ نے نہیں بنایا، چلو بتاؤ کس نے بنایا؟ چلو اللہ نے نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ کوئی اس کے بعد جواب ہے؟ وہ علامہ اقبال مرحوم کہے نا ایک دفعہ کسی کمیونسٹ ملک میں، تو علامہ صاحب فرمانے لگے کہ میں ہوٹل کے باہر ٹہل رہا تھا لان میں، اور میرا مترجم جو تھا وہ کیمرسٹ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یار یہ ہوٹل، اس نے کہا جی ہم نے بنایا۔ میں نے کہا لان بڑا خوبصورت ہے، جی ہم نے لگایا، ہم نے بنایا۔ یار پھولوں کی ترتیب بھی بہت اچھی ہے، یہ سب ہم نے کیا ہے، تو خام خواہ تو مسلمان ہر بات میں اللہ کو لے آتا ہے، جی اللہ نے کیا، اللہ کا کیا کام ہے ذرا۔ میں نے ایک پھول توڑا، میں نے کہا اس کو ذرا دیکھو، یہ اس میں خوشبو کیسے نے ڈالی ہے؟ بس وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے بندے، تمہاری ایک ہی زمین میں سینکڑوں قسم کے پھول لگے ہیں، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، مالی ایک ہے، لگانے والا ایک ہے، لیکن سب کی رنگ الگ ہے، پھول کی خوشبو الگ ہے، یہ خوشبو کیسے ڈالی ہے؟ اب وہ کہہ رہی ایسے ہوتا نہیں، ایسے ہوتا کیا نہیں؟ اگر زمین کے اثرات ہوں تو ایک جیسے ہوں، پانی کے اثرات ہوں تو ایک جیسے ہوں،
لیکن یہ تو الگ الگ چیز ہے کہ گلاب کی اپنی خوشبو ہے، چمیلی کی اپنی خوشبو ہے، نرگس کی اپنی خوشبو ہے، رات کی رانی کی اپنی خوشبو ہے، چمپا کی اپنی خوشبو ہے، کرنا کی اپنی خوشبو ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو اس لیے ایک ہے یہ بھی توحید ہے کہ جب ہم ہر چیز پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بنانے والا جو ہے وہ خدا ہے، اس کے علاوہ کچھ. لیکن توحید تکوینی سے تشریعی توحید جو ہے وہ ہمیشہ مقدم ہوتی ہے. تو لہذا ایاک نستعین میں بھی توحید ہے لیکن وہ تکوینی توحید ہے. ایاک نعبد میں تشریعی توحید ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اسی لیے تو اللہ نے سارے پیغمبر بھیجے ہیں کہ یہی دعوت ہو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. تو لہذا یہاں ایاک نعبد مقدم ہونا چاہیے تھا، ایاک نستعین سے اعتراض اور شبہہ جو ہے وہ غلط ہے. اچھا، اب اسی طرح بعض علماء نے اس کا اور بھی جواب، انہوں نے کہا ہے جی کہ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس میں ایک قسم کا دعویٰ ہے، آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو اس دعوے میں تھوڑا سا خالق کے سامنے ایک عاجز کو کیا دعویٰ کرتا تو فوراً کا ایاک نستعین کہ مولا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تیری جو عبادت کرتے ہیں اس میں بھی تیری مدد ہے. تیری مدد شامل نہ ہو تو ہم تیری عبادت ہی نہیں کر سکتے، تیری مدد شامل نہ ہو تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، تیری عبادت شامل نہ ہو، امداد شامل نہ ہو تو ہمیں عقیدہ صحیح نصیب بھی نہیں ہو سکتا. تو ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین آیا تاکہ ہمارے اس دعوے میں جو تھوڑا سا ایک غنا معلوم ہوتا تھا اس غنی کے سامنے ہمارے اس غنا کی کیا حیثیت ہے. تو فوراً آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، اسی طرح فاتحہ پر ایک اور اعتراض بھی تھا، وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں یوم الجزاء. یوم الدین کا معنی کیا؟ قیامت کے دن. تو کہتے ہیں جی کیا معنی؟ اس کا معنی ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ مالک ہیں، دنیا میں نہیں ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، سب کچھ تو اللہ کے. تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی مالک ہے. دنیا میں بھی آپ کا ملک ہے، آخرت میں بھی آپ کا ملک ہے. لیکن یہاں قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، صرف یوم الدین کے مالک ہیں. کیا معنی ہوا؟ تو علماء نے فرمایا کہ بات کو سمجھو کہ مالک تو دنیا میں بھی ہر چیز کا اللہ ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، ملک بھی اللہ کا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، کہیں فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہیں فرماتے ہیں سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. لیکن یاد رکھو کہ مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے مجازی طور پر تو ملک دیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یہ زمین کا میں مالک ہوں، اس مکان کا جی میں مالک ہوں. باقاعدہ لکھا ہوتا ہے مالک کا نام کیا ہے اور کرایہ دار کا نام کیا ہے. تو اب مجازن تو یہاں ملک کہا جاتا ہے نا، حقیقت تو اللہ مالک، ہر چیز اللہ کی، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا ملک ہے. لیکن دنیا میں مجازن بندہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ مکان میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ کتاب میری ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن ساری مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو گئیں، اب وہاں کون دعویٰ کرے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج ملک اور ملک؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سالہ سال سینکڑوں گزر جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. کون دعویٰ کرے؟
تو اللہ پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. تو اس دن بادشاہوں کی مجازی بادشاہتیں بھی ختم ہو گئیں، مل کے مجازی بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. اب وہاں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جی میرا ہے، میں مالک ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اس لیے فرما دیا مالک یوم الدین، کہ اس روز جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ دنیا میں تو مالک ہونے کے مجازی دعوے ہو سکتے تھے، لیکن آخرت میں تو کوئی دعوے کرنے والا ہی نہیں ہے نا. کون دعویٰ کرے کہ میں مالک ہوں؟ اس دن تو سب کا ملک ختم ہو گیا. اس دن تو سب عاجزی میں کھڑے ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ اللہ کا فرشتہ جبریل بھی اور سارے فرشتے جو ہیں صف میں کھڑے ہیں، ان کو تو اتنا بھی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے اذن کے بغیر زبان کھول سکیں، بات کر سکیں. تو اب یقین ہو گیا کہ کسی کا ملک نہیں ہوگا اس دن. مجازی ملک بھی کسی کا نہیں ہوگا اور حقیقی ملک تو دنیا میں بھی کسی کا نہیں کہ ہم آج مالک ہیں کل مر گئے. لیکن مجازن تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، لیکن قیامت میں نہ کوئی مجازی ہوگا نہ کوئی اور ہوگا، صرف اسی کا ملک ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، آگے فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.